أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر: اے مومنو، سچ بولا کرو اور سچائی کو لازم پکڑتے رہو، سچوں میں ہو جاؤ تاکہ ہلاکت سے نجات پاؤ، غم رنج سے چھوٹ جاؤ۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، سچائی کو لازم کر لو، سچ بلائی کی رہبری کرتا ہے اور بلائی جنت کی رہبری کرتی ہے۔ انسان برابر سچ بولنے اور سچ پر کاربند رہنے سے اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، جھوٹ بولتے رہنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قصداً یا مذاقاً کسی حالت میں بھی جھوٹ انسان کے لائق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک الملک فرماتا ہے، ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ بس کیا تم اس میں کسی کے لیے بھی رخصت پاتے ہو؟ بقول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، سچوں سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ابو بکر و عمر اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر سچوں کے ساتھی بننا چاہتے ہو تو دنیا میں بے رغبت رہو اور مسلمانوں کو نہ ستاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث: ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جری نے بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الادب حدیث 6094۔